السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے اور تنقید کرنے کا کیس آج سپریم کورٹ میں پہلی سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس نے ایف آئی اے نے جو نوٹسز جاری کیے تھے 47 صحافیوں اور یوٹیوبرز کو، وہ نوٹسز ایف آئی اے کو سپریم کورٹ نے فوری طور پر واپس لینے کا حکم دیا ہے اور یہ ہدایات کی ہیں کہ تنقید کرنے پر کسی صحافی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے۔ آج جو کچھ سماعت میں ہوا ہے، کون کون صحافی پیش ہوئے، چیف جسٹس نے، معزز ججز نے کیا کیا سوالات اٹھائے، صحافیوں نے کیا موقف دیا اور ریمارکس کیا آئے، اس سماعت کا حال احوال آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ صحافیوں کو ہراساں کیے جانے کے خلاف سو موٹو کیس تھا۔ اٹارنی جنرل پیش ہوئے اور صحافی بھی پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سب سے پہلے تو عبدالقیوم صدیقی، آپ یہ بتائیں کہ کیس خود چلانا ہے یا پریس ایسوسی ایشن کے صدر دلائل دیں گے۔ ہراساں کیے جانے والے صحافی کورٹ میں پیش ہوئے۔ صحافیوں میں عبدالقیوم صدیقی، سہیل رشید، فیاض محمود اور ثاقب بشیر شامل ہیں۔ مطیلہ جان اور باقی صحافی بھی موجود تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ قدرت کا نظام دیکھیں کہ ہم نے از خود نوٹس کورٹ نمبر 2 میں لیا، لیکن معاملہ 5 رکنی بینچ کے پاس از خود نوٹس کے اختیار کے لیے چلا گیا۔ صحافیوں کو ہی نہیں، ججز کی بھی، صحافیوں کی ہی نہیں بلکہ ججز کی بھی اظہار رائے ہوتی ہے، چیف جسٹس کہتے ہیں کہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ کب تک ماضی کی غلطیوں کو دہرائیں گے، ہم تو غلطیاں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، یہاں تو بس موقع دیکھا جاتا ہے۔ اٹارنی جنرل منصور اوان عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے کہا کتنے کیسز ہیں؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ یہ 4 درخواستیں ہیں، جن میں قیوم صدیقی اور اسد طور کی درخواستیں بھی شامل ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی پاکستان بار کے نمائندے موجود ہیں؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی اب ختم ہو چکی ہے۔ وکیل حیدر وحید ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے وفاقی حکومت کو اظہار رائے کو ریگولیٹ کرنے کا حکم دینے کی درخواست کی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی درخواست بعد میں دیکھ لیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 5 رکنی بینچ نے طے کیا ہے کہ 184(3) کا از خود نوٹس لینے کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے، صحافیوں کی ہی نہیں ججز کی بھی اظہار رائے ہوتی ہے۔ عبدالقیوم صدیقی، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اس کیس کو چلانا نہیں چاہتے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا، جب معاملہ جسٹس اعجاز الحسن کے بینچ میں گیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ کیس نہیں چلانا چاہتا۔ سپریم کورٹ نے کیس نمٹانے کے بجائے 2021 سے سرد خانے میں رکھ دیا۔ اب بتائیں کہ تب کیا درخواست تھی آپ کی اور اب کیا درخواست ہے؟ چیف جسٹس نے عبدالقیوم صدیقی سے پوچھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں سب غلطیاں اپنے سر پر اٹھاؤں؟ بالکل نہیں اٹھاؤں گا۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھ پر انگلی اٹھائیں، اگر انگلی نہیں اٹھائی تو میری اصلاح نہیں ہوگی، تنقید کریں گے تو میری اصلاح ہوگی، چیف جسٹس نے کہا۔ زندہ قومیں اپنے ماضی کو دیکھتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں تسلیم کرتی ہیں، یہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں، بس چھوڑو آگے بڑھو مٹی پاؤ۔ چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں یہ۔ اسد طور، آپ پر تشدد ہوا؟ چیف جسٹس نے پوچھا، اسد طور سے مخاطب ہوئے کہ آپ پر تشدد ہوا، آپ کو پتہ چلا کون لوگ تھے؟ نامعلوم لوگ ہی ہوں گے۔ چیف جسٹس نے کہا جنہوں نے تشدد کیا آپ ان کی شکلیں پہچان سکتے ہیں؟ اسد طور نے کہا کہ بالکل پہچان سکتا ہوں، لیکن پولیس نے کوئی اشتہار اخبار میں نہیں دیا، حملہ آوروں نے خود تعارف کرایا تھا کہ ان کا تعلق ایجنسی سے ہے، لیکن آج تک کوئی بیان ریکارڈ نہیں ہوا، اسد طور نے کہا۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جب تک آپ کسی کا احتساب نہیں کریں گے، یہ آج بھی ہوگا کل بھی ہوگا، اور یہ معاملات پھر سپریم کورٹ میں آتا ہے تو وقت لگ جاتا ہے۔
چیف جسٹس نے کہا کہ جی اچھا اسد طور نے پھر درخواست کی کہ جی استدعا کی کہ میں درخواست واپس لینا چاہ رہا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ نے جھوٹا الزام لگایا ہے؟ اگر آپ پر دباؤ ہے تو ہم آپ کو پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے۔ اسد طور نے کہا کہ میں ایف آئی آر کو آن کر رہا ہوں، لیکن اس درخواست میں مجھے غیر ضروری طور پر شامل کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے اسد طور سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جی اسد طور صاحب، آپ کی مرضی نہیں ہے کہ ٹہلتے ہوئے آئیں اور کہیں کہ اپنی درخواست واپس لے رہا ہوں۔ اسد طور نے کہا کہ جس وقت یہ درخواست دائر کی گئی تھی تو میرا تاثر تھا کہ شاید میرے مینٹور صحافی مطیع اللہ جان کے بھی اس پر دستخط ہیں، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے نہیں کیے، وہ اس سے متعلق نہیں تھے، وہ اس سے متفق نہیں تھے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ جی اسد طور نے لفظ استعمال کیا کہ میں ٹریپ ہو گیا تھا، جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے ٹریپ ہو گئے تھے۔ پھر مطیع اللہ جان نے بیان دیا کہ جی میرے اغوا کے کیس میں سپریم کورٹ کی ہدایت پر جے آئی ٹی بنائی گئی، مگر آج تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے مطیع اللہ جان نے درخواست کی کہ آپ ارشد شریف کیس کو بھی دیکھ لیں، اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صحافیوں کو جاری ایف آئی اے نوٹسز فوری طور پر واپس لینے کا حکم دیا اور کہا کہ جی ہم یقینی بنائیں گے، اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی چیف جسٹس کو کہ ہم یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کا ہر صحافی، چیف جسٹس نے کہا کہ ہم یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کا ہر صحافی جو لکھنا چاہے وہ آزادی کے ساتھ لکھ سکے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تنقید روک کر میرا یا سپریم کورٹ کا فائدہ کر رہے ہیں تو آپ میرا نقصان کر رہے ہیں، یعنی تنقید کریں لیکن مہذب انداز میں، تنقید برائے اصلاح۔ اور گالم گلوچ الگ بات ہے، مگر تنقید ضرور ہونا چاہیے۔ اگر کسی صحافی کو اس لیے پکڑا ہے کہ وہ مجھ پر تنقید کر رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ میرا مذاق بھی اڑائیں، مگر عدالت کا مذاق اڑانے کا نقصان آئین میں لکھا ہوا ہے کہ عوام میں ساکھ گر جاتی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ جی یوٹیوب کے تھمبنیل پر جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہی نہیں، یہ بہت عجیب بات ہے۔ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کہ یوٹیوبرز نے گالی دے کر ڈالرز کمانا شروع کر دیے ہیں۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ گالم گلوچ الگ بات ہے، ایف آئی اے تنقید کی بنا پر کارروائی نہ کرے، کسی صحافی کے خلاف تنقید کی بنا پر کارروائی نہ کرے۔ عدلیہ کا مذاق اڑائیں گے تو ملک کا نقصان ہوگا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ جی اگر آرٹیکل 19 کا خیال ہے تو کچھ خیال آرٹیکل 14 کا بھی کریں۔ فیئر تنقید میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ غلط ہے۔ کسی صحافی کے خلاف تنقید پر کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اٹارنی جنرل نے پھر عدالت کو یقین دہانی کرائی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی کچھ باتیں اب قائد اعظم کی کر لیتے ہیں، انہوں نے تو قائد اعظم کا بھی مذاق اڑایا ہوا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس میں کہا۔ مطیع اللہ جان نے کہا کہ جی ارشد شریف کے قتل کا سو موٹو بھی مقرر کیا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی ارشد شریف کا کیس ہو سکتا ہے، آئندہ سماعت پر ساتھ ہی لگا دیں۔ اس وقت کوئی ایسا حکم نہیں دینا چاہتے جو ارشد شریف کے کیس میں جاری احکامات سے متصادم ہو، چیف جسٹس نے یہ کہا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے سماعت جو ہے یہ کل تک ملتوی کر دی ہے۔ تو 47 صحافیوں کو ویورز میں نام بھی بتا دیتا ہوں کہ کن کن کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے۔ 47 صحافی اور یوٹیوبرز ہیں جن کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے اور ایف آئی اے کی جانب سے ان کو طلب کیا گیا تھا، اور پھر صحافیوں نے جو پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ ہے اور ہائی کورٹ ہے، پریس ایسوسی ایشن صحافیوں کی تنظیم، انہوں نے پھر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا اور اپنا ایک ریزرویشن شو کیا کہ جی بڑے صحافیوں کو شوکاز نوٹس دیے گئے ہیں، طلب کیا گیا ہے، اور اس پہ پھر چیف جسٹس نے سو موٹو لیا اور پھر ان کو بلا لیا صحافیوں کو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں
یعنی فی الحال نوٹسز واپس لینے کا حکم ملا ہے FIA کو، اور یہ بھی ہدایت ملی ہے کہ تنقید کرنے پر کوئی کارروائی نہ کرے۔ ہاں، گالم گلوچ اگر کوئی کرتا ہے کوئی تو اس کے خلاف الگ بات ہے۔ تو یہ اسد طور ہیں جن کو نوٹس گیا تھا، پارس جہاں زیب ہیں، اقرار الحسن ہیں، صدیق جان ہیں، متی اللہ جان ہیں، سید اکبر حسین ہیں، دانش قمر ہیں، ثاقب بشیر ہیں، سجاد علی خان ہیں، سید حیدر رضا مہدی ہیں، شاہین صباحی ہیں، سرل المیڈا ہیں، رضوان احمد خان ہیں، عدیل راجہ ہیں، ریاض الحق ہیں، صابر شاکر ہیں، عیسیٰ نقوی ہیں، فہیم اختر ہیں، ثاقب حسین ہیں، سہیل رشید ہیں، ناصر محمود ہیں، احتشام نصیر ہیں، سبتین رضا ہیں، شیراز افضل ہیں، محمد افضل ہیں، محمد افضال بیلا ہیں، نسرین کدوائی ہیں، جبران ناصر ہیں، طیب اعجاز ہیں، انیلا منیر ہیں، ذیشان علی ہیں، حافظ شاکر محمود ہیں، ایاز احمد ہیں، طارق متین ہیں، سلمان سنگر ہیں، اظہر مشوانی ہیں، عدنان عمل زیدی ہیں، عمران ریاض ہیں، اسی طرح اوریا مقبول جان ہیں، زاہد قیوم وڑائچ ہیں، الطاف عارف حمید بھٹی ہیں، نظر محمد چوہان ہیں، فضل جاوید ہیں، محمد اکرم ہیں، سارہ تاثیر ہیں اور متین حسین ہیں۔ اس کے ساتھ پھر سمر عباس اور ملیحہ ہاشمی، یہ نام لسٹ میں تو نہیں ہیں لیکن ان کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے تھے، تو یہ نوٹسز اب سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ واپس لیے جائیں۔ تنقید پر کوئی نوٹس، کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ گالم گلوچ الگ بات ہے، یہ کیس کل چلے گا۔ ابھی آرڈر تو سپریم کورٹ کا فائنل جب کیس ختم ہوگا، جب دلائل مکمل ہوں گے، تب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے گی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔